صلح نامے کی شرائط کی طرف، تو اس میں پہلی شرط ہی یہی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جو شرط رکھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے معاویہ، یہ اقتدار جو حوالے کیا جا رہا ہے یہ صرف تیری زندگی تک ہے، اپنے بعد تم کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتے ہو، کسی کو نامنیٹ نہیں کر سکتے ہو، کسی کو متعین نہیں کر سکتے ہو۔ یہ پہلی شرط تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اقتدار حوالے کیا تھا، خلافت نہیں، ورنہ اگر خلافت حوالے کیا ہوتا، معاویہ خلیفہ ہوتا، تو اسے یہ حق ملنا چاہیے کہ جس کو چاہے وہ اپنی مرضی سے متعین کر جائے، لیکن اسے حق یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا۔ اس کا بالکل واضح اور صاف مطلب یہی ہے کہ اقتدار صرف حوالے کیا تھا، امامت کا منصب ان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ اظہار حقیقت معاویہ کا نواں پارٹ ہے۔ انشاءاللہ رب العزت آج کی اس ویڈیو میں مزید معاویہ ابن ابی سفیان کے تعلق سے کچھ حقائق رکھے جائیں گے، لیکن اس سے قبل میں اس کی وضاحت کر دوں کہ بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج کے حالات کو دیکھو کہ مسلمان کن حالات، کن مشکلات سے دوچار ہے، کن دشوار گزار راہوں سے گزر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں آپسی اختلاف و انتشار کو ہوا دینا، اختلافی باتیں کرنا، یہ کہاں اور کس طرح قرین مصلحت ہے، یعنی کہتے ہیں مصلحت کے خلاف ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ کوئی وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کی معلومات اسلام کے تعلق سے نہایت ہی سطحی ہو، ورنہ در حقیقت یہ جو کوشش جاری ہے بنظر غیر اگر دیکھا جائے، حقیقت پہ نظر رکھتے ہوئے، تو یہ کوشش امت مسلمہ کے مابین جو ایک پراگندگی کا ماحول ہے، اختلاف و انتشار ہے، اسی اختلاف و انتشار کو ختم کرنے، امت مسلمہ کو ایک نقطہ اتحاد پر جمع کرنے کی یہ کوشش ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ نقطہ اتحاد کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ نقطہ اتحاد کیا ہے، اور جب امت میں آج اختلاف و انتشار ہے تو کس بنا پر ہے، آخر اس نقطہ اتحاد کو فراموش کیوں کیا گیا، کس نے فراموش کرایا، اور اس اختلاف و انتشار کا آغاز کب، کیسے، کس کے دور خلافت، دور حکومت سے ہوا، ان چیزوں کا جاننا ازحد ضروری ہے۔ اور پھر ان کا پتہ لگانے کے بعد اس بات کی ضرورت ہے کہ جو شخصیت نقطہ اختلاف ہو، جس نے امت مسلمہ کے مابین اختلاف و انتشار کے فضا برپا کیا ہو، امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں بانٹا ہو، اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے اور یہ عیاں کر دیا جائے کہ یہ اسلام کے وہی خواہ ہمدرد نہ کبھی تھے، اور ان کا دفاع کرنے والے بھی کبھی اسلام کے وہی خواہ اور ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو نقطہ اختلاف ہیں وہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان، ان کا دور حکومت، ان کی ظالمانہ، جابرانہ، دہشت گردانہ، جبری حکومت، اور ان کے مظالم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو نقطہ اتحاد قرار دیا تھا، قرآن اور اہل بیت، معاویہ ابن ابی سفیان نے دونوں کو سرے سے چھوڑ دیا، نہ قرآن کا خیال رکھا، نہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خیال رکھا۔
تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے جرائم کو بیان کیا جائے اور امت مسلمہ پر اور تمام اہل عالم پر یہ حقیقت کو ظاہر کر دیا جائے کہ جس نے اسلام کے نام پہ اسلام میں دہشت گردی کو شامل کیا ہے اور ٹیرورزم کو جس نے بڑھاوا دیا ہے، بلکہ جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، آج جو اسلام میں دکھ رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گردی کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے اور اسلام کا بھی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آج اسلام میں جو یہ چیزیں دکھ رہی ہیں ظاہری اسلام میں، تو اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس نے بھی اس پراگندگی کا ماحول برپا کیا، اسلام میں دہشت گردی کہ پہلی اینٹ رکھی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ رب العزت آج اسی حقیقت کو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو یہ جو ہماری کوشش ہے در حقیقت امت مسلمہ کو اس نقطۂ اتحاد پہ لانا ہے، اس نقطۂ اتحاد پہ لانے کی کوشش ہے کہ جو نقطۂ اتحاد میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے وہ قرآن اور اہل بیت، قرآن آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ تو عزیز بھائیوں، عموماً جو مولوی صاحبان ہیں وہ چاہے مکتبہ بریلویہ سے تعلق رکھتے ہوں، بریلوی مکتبہ فکر سے، یا اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چونکہ ان کے پاس کوئی محکم اور واضح دلائل اور نصوص نہیں ہیں، تو اپنے محبوب کو بچانے کے لیے پھر یہ ادھر ادھر کی راہ پہ چلتے ہیں، تاریخی روایت کو لے کے آتے ہیں۔ ہم متائن معاویہ میں اگر ہم مستحکم تاریخ پیش کریں تو کہتے ہیں تاریخی باتیں ہیں۔ تو جب متائن معاویہ میں تاریخی باتیں معتبر نہیں ہیں تو فضائل معاویہ میں تاریخی روایتوں کو پھر کیا اہمیت ہے؟ بھائی اصول ایک رکھو، ایک معیار ہونا چاہیے۔ اگر معاویہ کے متائن میں تاریخی روایتیں مقبول نہیں ہیں بقول آپ کے، تو پھر فضائل معاویہ میں تاریخی روایتیں کیوں کر مقبول ہو سکتی ہیں؟ تو اس موقع پر کہا جاتا ہے یہ روافظ ہیں، روافظ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، روافظ کے علم بردار ہیں یہ، اور ان کو فلاں جگہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے الانسان بلکہ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی دوسرے کو اپنے پر قیاس کرتا ہے، جیسا وہ کر چکا ہوتا ہے ویسے ہی دوسروں کے بارے میں بھی گمان رکھتا ہے، دوسرے کو بھی اسی پر قیاس کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا محاورہ کہ کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ جناب جو حقائق کو بیان کرے اس پہ الزام کہ یہ فلاں کا کیا ہے ایجنٹ ہے، یہ فلاں کے اشارے پر کام کر رہا ہے، اس کو فلاں جگہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، اس کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ آج کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے ایران خود اپنی معاشی حالت میں الجھا ہوا ہے۔ ارے وہ خود فنڈ کا مستحق ہے، وہ کیا دوسرے کو فنڈنگ کرے گا؟ لہذا یہ کہنا کہ فلاں جگہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، یہ صرف جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ کہ دیکھیے، یہ جو جیسا بیان کرتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ ظلم و جفا اور جور کو کیا ہے روا رکھا، ان کے ساتھ ظلم کیا اور ان پر کیا ہے سب و شتم کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے ہوتا تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، وہ ان کو حکومت کیوں کر حوالے کرتے؟ تو اس کے تعلق سے اس سے پہلے کی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کس پس منظر میں معاویہ کے حوالے کیا اقتدار۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے
خود اپنی کتاب جو کتاب انہوں نے شیعوں کے رد میں لکھا ہے، وہ کیا نام ہے، شیعوں کی حمایت میں، روافض کی حمایت میں، ان کی تردید میں لکھا ہے، اس میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جو اقتدار کو معاویہ کے سپرد کیا، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، چونکہ وہ دور جو تھا 30 سال آپ پر پورے ہو چکے تھے، 6 مہینے گزرنے کے بعد 30 سال پورے ہو گئے تھے، اور خلافت راشدہ کا زمانہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور ملک عضود کا چونکہ دور شروع ہونے والا تھا، لہذا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ملک عضود کو قلب عضود کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ قلب عضود کے جو الفاظ ہیں وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے نہیں ہیں، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ بہرحال لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ امام شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب خلافت راشدہ کا زمانہ اپنے انتہا کو پہنچ چکا، اختتام پذیر ہو گیا، اور اب ملک عضود کا دور شروع ہونے والا ہے، لہذا آپ نے خلافت اور اقتدار سے دستبرداری اختیار کر لیا۔ تو اس کو میں نے اس سے پہلے عرض کیا۔ اچھا، اس ضمن میں اس چیز کو بھی بیان کر دوں، یاد رکھیے آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نااہل کو خلافت حوالے کر دیں، تو یاد رکھیے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے منصب خلافت، منصب امامت کو کبھی بھی معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے نہیں کیا ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اہل سنت کی کتب کو کہ کس طریقے سے خلیفہ کوئی بن سکتا ہے، تو چند جہاں طریقے بیان کیے وہاں پر یہ بھی طریقہ بیان کیا کہ ایک خلیفہ کو اپنے بعد دوسرے کو متعین کرنے اور اسے خلیفہ بنا دینے کا اختیار ہوتا ہے، یعنی اسے نامنیٹ کرنے کا ایک خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے اسے خلیفہ بنا دے۔ تو اب آئیے چلتے ہیں صلح نامے کی شرائط کی طرف۔ تو اس میں پہلی شرط ہی یہی ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جو شرط یہ رکھی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے معاویہ، یہ اقتدار جو حوالے کیا جا رہا ہے یہ صرف تیری زندگی تک ہے، اپنے بعد تم کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتے ہو، کسی کو نامنیٹ نہیں کر سکتے ہو، کسی کو متعین نہیں کر سکتے ہو۔ یہ پہلی شرط تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اقتدار حوالے کیا تھا، خلافت نہیں، ورنہ اگر خلافت حوالے کیا ہوتا، معاویہ خلیفہ ہوتا، تو اسے یہ حق ملنا چاہیے کہ جس کو چاہے وہ اپنی مرضی سے متعین کر جائے، لیکن اسے حق یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا۔ اس کا بالکل واضح اور صاف مطلب یہی ہے کہ اقتدار صرف حوالے کیا تھا، امامت کا منصب ان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو عزیز بھائیو، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو فرزند رسول، اس موقع پر ان کو جب معاویہ کا دفاع کرنا ہو تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے فضائل یاد آتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ جو جگر پارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ اور جنتی نوجوانوں کا سردار، کیا کیا فضائل بیان کر کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نااہل کے حوالے کر دے خلافت کو؟ تو خلافت کو تو نہیں حوالے کیا تھا، اقتدار کو حوالے کیا تھا۔ اب رہی بات، تو پھر اقتدار کیوں کر حوالے کیا؟ تو شاہ عبد العزیز کے ذریعے میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اور دوسری چیز لاتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام باقاعدہ وظیفہ حاصل کرتے تھے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام باقاعدہ حکومت وقت سے وظیفہ حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہماری کتابوں میں چیز موجود ہے کہ ظالم بادشاہ، ظالم و جابر حاکم کی طرف اگر کوئی عہدہ ملے یا کوئی منفعت بخش کوئی چیز ملے، اسے حاصل کرنا یہ جائز ہے، اور فقہا نے اسی واقعے کو دلیل بنایا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کے دور حکومت کو دلیل بنایا ہے کہ دیکھیے معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام وظیفہ لیا کرتے تھے، حالانکہ وظیفہ نہیں تھا، وہ قرارداد میں لکھا ہوا تھا کہ خمال خمس اتنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو ملے گا۔ تو فقہا نے اسی کو دلیل بنایا ہے کہ دیکھیے
کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام وظیفہ لیتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ ظالم جابر بادشاہ سے عہدہ یا کوئی منفعت بخش چیز ملنے والی چیز کو قبول کرنا یہ جائز ہے۔ تو فقہاء نے سبوں نے معاویہ کو ظالم اور باغی شمار کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، کہتا ہے معاویہ گفتگو اس سلسلے میں، بھائی یاد رکھیے کہ ہم معاویہ ابن ابی سفیان کو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کافر مجاہر نہیں کہتے ہیں، ہم منافق مانتے ہیں، اور منافق مسلمان ہی کے حکم میں شامل ہے۔ مومن مخلص نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں ہی کے حکم میں شامل ہے، وہ مسلمان ہی کہلایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، بطور کفن اپنا کرتا بھی اس کو عنایت کیا ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے سلوک کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ روایت بھی میں لاؤں گا، پیش کروں گا حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں، کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرات صحابہ اکرام نے ایک منافق کے تعلق سے کہا کہ آقا اگر حکم فرمائے تو اس کی گردن اڑا دیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن سلول کے حوالے، تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا کہ چھوڑو، جانے دو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد تو اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ صحابی یعنی منافق صحابی ہی میں شامل ہیں، منافق صحابی ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ منافق ہونے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے، صحبت پانا۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ معاویہ مسلمان ہے لیکن منافق مسلمان ہے۔ اب یہ باتیں ہم اپنے طرف سے بات کہہ رہے ہیں یا اس کا کوئی حوالہ بھی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں، ہم ایک کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہ کتاب ہے الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی المصری المتوفی سنہ 807 ہجری، یعنی 807 ہجری میں انہوں نے وفات پایا ہے، یعنی یہ کہیے کہ یہ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، محدث ہے۔ ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد منبع الفوائد، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان سے۔ یہ روایت نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 439 439۔ حدیث کیا ہے؟ وعن سعد بن حذیفہ قال عمار بن یاسر یوم صفین وذکر امرهم وامر الصلح قال واللہ ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفر فلما رأوا علیہ اعوانا اظہروہ۔ یہ روایت مروی ہے سعد بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ قال عمار بن یاسر، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون صحابی ہیں؟ سابقین اولین میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے سے بھی پہلے دائرہ اسلام میں آ چکے تھے، اور انہوں نے اسلام کی راہ میں بہت زد و کوب برداشت کیا ہے، اور آپ کی ماں یہ ہے کہ جو سب سے پہلی شہیدہ ہیں راہ اسلام میں، یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین سابقین میں سے ہیں، کہ قرآن نے جن کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید جس کو صحابہ کے تعلق سے دلیل بناتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے ہم بھی کہتے ہیں سابقین اولین، بے شک جو مخلص صحابہ کرام ہیں، بار بار میں کہہ چکا ہوں، ان کے قدموں سے لگی دھول ہماری آنکھوں کا سرما، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں، مخلص صحابہ کرام۔ تو یہ اولین سابقین میں سے ہیں کہ جن کی اتباع پر اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور اپنی خوشخبری، اپنی خوشنودی کا ہمیں حکم سنایا، ہمیں بشارت دیا ہے قرآن مجید میں کہ والذین تبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام یا معمولی صحابی نہیں، بلکہ آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہے کہ جن کی اتباع پر قرآن مجید نے ہمیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی بشارت عطا کیا ہے۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ قال عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کب؟ یوم صفین، بروز صفین، صفین کے دن کیا فرمایا؟ وذکر امرہم، جب کہ گروہ معاویہ کا آپ نے ذکر کیا، وہ امر الصلح، اور صلح کے مسئلے کا ذکر ہوا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک کون ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت ساتھ میں تھے، جس وقت عقبہ کی گھاٹی میں آقا علیہ السلام پہ جان لیوا حملہ کیا گیا تھا، اس وقت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، اور آپ نے آقا علیہ السلام کے اس وقت جان بچانے کی کوشش کیا تھا۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت ان گروہ معاویہ کا ذکر اور ان کے صلح کا مسئلہ اور اس کا بیان ہوا، تو فرمایا قال، آپ نے فرمایا واللہ ما اسلموا، خدا کی قسم وہ لوگ اسلام لائے ہی نہیں۔ یہ کون؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ یہ میرا نظریہ نہیں، یہ صحابی رسول، اولو العزم صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر جو اولین سابقین میں سے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں واللہ ما اسلموا، قسمیہ فرماتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں ما اسلموا، کہ معاویہ اور اس کے گروہ کے افراد انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ پھر کیا کیا؟ وَلَكِنِ اسْتَسْلَمُوا، البتہ انہوں نے اسلام کیا، یعنی اسلام کو صرف ظاہر کیا، ظاہراً جو ہے کلمہ پڑھ کر کے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ وَأَسَرُّ الْكُفْرَ، اپنے کفر کو چھپا لیا۔ فَلَمَّا رَأَوْا عَلَيْهِ أَعْوَانًا، تو جب انہوں نے اس پر یعنی کفر پر اپنے اعوان و انصار کو دیکھ لیا، یعنی جب ان کو اپنے موقف کی تائید میں اعوان و انصار یعنی مددگار اور حمایتی مل گئے، تو کیا کیا؟ اظہروہ، اپنے اس کفر کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ یہ مجمع الزوائد حدیث نمبر کیا ہے؟ 439 ہے۔ ہاں، اب اس نیچے فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر، کہ اس روایت کو طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل فرمایا ہے، اور سعد بن حذیفہ، یہ سعد بن حذیفہ ہیں، کہتے ہیں لم ارا من ترجمہ ہو، میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے ان کے احوال زندگی کو بیان کیا ہو اس کے تعلق سے۔ ممکن ہے کوئی اس کو پوائنٹ بنا کر کے پھر کہے یہ دیکھو کیا ہے، اس میں تو ایک مجہول راوی آ گیا، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا، یہ آپ یہاں فرماتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ مستدرک حاکم کی طرف، کہ یہی سعد بن حذیفہ ہیں ایک روایت میں، اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے امام ذہبی نے بھی، شمس الدین ذہبی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اسی روایت کو امام ذہبی نے کیا ہے، اس پہ صحت کا حکم لگایا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ کوئی کمزور درجے کی ضعیف روایت نہیں، بلکہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ اب چلتے ہیں اسی کی تائید میں مزید تاریخ طبری کی طرف۔ یہ وہ تاریخ ہے جو اسی پر سب کا، سارے مورخین نے اس پہ اعتماد کیا ہے، جنہوں نے جو کچھ بھی لیا ہے سبوں نے اس کو اپنا مصدر اور منبع بنایا ہے۔ جلد نمبر ہے 11، چھپی کہاں سے ہے؟ یہ اردو ترجمہ ہے تاریخ طبری کا، حافظی بک ڈپو دیوبند یوپی۔ یہ دیوبند سے کتاب چھپی ہوئی ہے، کسی شیعہ مطبع سے نہیں چھپی ہوئی ہے۔ اب آئیے تھوڑا اس میں ایک لمبا پیراگراف ہے، ہم اس کو پڑھ کر کے سنا دے رہے ہیں، جس سے آپ پر یہ حقیقت مزید عیاں اور روشن ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام، چونکہ ایک پہلے سے ربط آ رہا ہے، تو آقا علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں یہاں پر میرے ہیں، کہ آقا علیہ السلام کے مقابل میں اسلام کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا، سب سے بڑا آپ کا مخالف، ان میں سے سب سے پہلے ہر ایک محاذ اور ہر ایک لڑائی میں آپ کے مقابلے پہ آنے والا، حتیٰ کہ کوئی بھی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ بدر و احد و خندق اور فتح مکہ کی جنگ میں جو اس جنگ کا سپہ سالار اور سردار ہوتا تھا، وہ بنی امیہ کا ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے، جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی ہے، جن پر مختلف مقامات و مواضع میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے
زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس لیے ہوا کہ ان کا کفر و نفاق، ان کا حال پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اس نے مجاہد ہو کر جنگ کی یا مشقت اٹھا کے مدافعات کی یا مخالف بن کے مقیم رہا، یہاں تک کہ اسے تلوار نے مغلوب کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم بلند ہو گیا کہ ان کو یہ چیز ناگوار تھی، وہ چاہتے نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے دین کو، اپنے کلمے کو بلند کرنا تھا، تو بلند ہوا، باوجود کہ ان کو ناگوار تھا، تو منافقانہ طور پر اسلام کا قائل بن گیا اور اس کفر کو پوشیدہ کیے رہا جسے اس نے کبھی جدا نہیں کیا۔ یہ کون؟ کیا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان کے ابا جان ابو سفیان کے تعلق سے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے معاویہ بھی اسی ایک در حقیقت یہ تاریخ تبری میں علامہ ابن جریر طبری نے اس میں ایک مامون کی ایک کتاب کے اقتباسات کو نقل کیا ہے، جس میں مامون نے کیا ہے معاویہ ہی کے حقائق کو بیان کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے اسے پہچان لیا، اسے مؤلفۃ القلوب کے لقب سے ممتاز کر دیا، اور اس کے بیٹے کو باوجود اس منافقت کا علم رکھنے کے قبول کر لیا۔ دیکھو وہی چیز جو وہاں پر تھی، ابھی میں نے دکھایا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انہوں نے اسلام دل سے قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اپنے کفر کو چھپا لیا، یعنی وہی چیز یہاں پر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیا ہے مزید حوالے جات ہیں، مگر چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو مزید اکتاہٹ میں مطلع نہیں کرنا چاہتا۔ اسے آج کے لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔